بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، اب آپ کے جتنے بھی کام ہیں وہ غیب سے ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور اولیاء اللہ نے ان وظائف کو کیا ہے، اور ان کا آزمودہ اور تجربہ شدہ یہ وظیفہ ہے۔ اور تقریباً جو اولیاء اللہ گزرے ہیں یا ابھی بھی جو صحیح اولیاء اللہ ہیں، وہ خود بھی اس طرح کے وظائف کو پڑھتے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی آپ کے بگڑے ہوئے کام ہیں، آپ کے رکے ہوئے کام ہیں، اس وظیفے کی برکت سے غیب سے ایسی مدد ہوتی ہے کہ وہ کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے کسی بھی کام کے اندر رکاوٹ نہیں آتی۔ اگر رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہر ویڈیو کے اندر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ویڈیوز خالصتاً اسلامی ہوتی ہیں، اور یہ ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی ان ویڈیوز کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ اللہ کی مخلوق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے اندر جو پریشان لوگ ہیں ان تک آپ کے شیئر کی ویڈیوز پہنچیں اور ان وظائف کو کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ کر بھلا جو ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آپ اللہ کی مخلوق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جب بھلائی کرتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور آپ پر خوشیوں کے، کامیابیوں کے، کامرانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ وظیفہ جو میں نے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس کے علاوہ جملہ جو اولیاء کرام ہیں وہ اس وظیفے کو کثرت سے کرتے بھی تھے، اور آپ کے جو محبین تھے یا آپ کے جو مریدین تھے ان کو بھی آپ یہ وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ اور وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے نمازوں کا سب سے پہلے تو اہتمام کرنا ہے، اور نمبر 2 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں، اور جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے توفیق کے مطابق صدقات کا اہتمام کرنا ہے، اور توبہ استغفار کرنی ہے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بغیر کسی بات کرنے کے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو الگ کر لیتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ تو آپ نے ایسا نہیں پڑھنا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے اس کو آپ نے الحمد للہ رب العالمین کی جو لام ہے اس کے ساتھ جوڑ کے ایک ہی سانس کے اندر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اور دوسرا جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں آپ پہنچیں گے تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین 7 مرتبہ پڑھ کے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو مکمل کر لینا ہے، اور اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا والدات، آپ کا صحابہ اکرام کو، ازواج مطہرات کو اصال ثواب کر کے اللہ کے حضور دعا کر کے آپ نے اٹھ جانا ہے۔ بس آپ نے زندگی کا اس کو معمول بنا لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی کیسی غیبی مدد فرماتا ہے اور آپ کے کام کس طرح ہوتے چلے جاتے ہیں،
اور کس طریقے سے اللہ پاک آپ کو عروج عطا فرماتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے، آپ کو اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ نے سے کیا، ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو عذرائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاری کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔